عورتوں کے اوپر بات کر رہے تھے تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ عورتیں خواہ مخواہ کی چھوٹی چھوٹی باتیں دنیاوی لحاظ سے حاصل کرنے کے لیے، یعنی دنیاوی لحاظ سے حاصل کرنے کے لیے اپنے متعلقہ لوگوں کو استعمال کرتی ہیں، ان سے خواہ مخواہ کی کہانیاں بناتی ہیں جو کہ نہ قابل عمل ہے نہ قابل غور، ان سے بچنا چاہیے۔ ہاں البتہ وہ جب آپ کے شریک حیات بن جائیں تو وہ آپ سے جو چیز کہیں آپ کو اس کی چیز پوری کرنی چاہیے، جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کی خواہشات پوری کرنی چاہیے۔ اگر جو چیز وہ کہیں وہ اس کا احترام کرنا چاہیے، جیسا کہ عورت کا بھی خاوند کے اوپر حق ہے جس طرح خاوند کو عورت کے اوپر حق ہے۔ لیکن بہت بڑی بے وقوفی ہوگی کہ عورت کو آپ کسی بزنس کا سربراہ بنا رہے ہیں، لیکن یہ بڑی بے وقوفی ہوگی کہ عورت کو آپ اپنے سے اوپر رکھ رہے ہیں اور اس کو آپ سربراہ بنا رہے ہیں اور ہر بات اس عورت کے اوپر رکھ رہے ہیں۔ خاص طور پہ حالات اس وقت خراب ہوتے ہیں جب عورت نوکری کے لیے باہر چلی جاتی ہے، یعنی کوئی ڈاکٹر بن جاتی ہے، کوئی نرس بن جاتی ہے، کوئی ٹیچر بن جاتی ہے، تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ یہ عورتیں آپ سے باہر ہو جاتی ہیں، پیسے ان کے پاس آ جاتے ہیں تو یہ باہر کی کنٹرول میں نہیں رہتی۔ ہوتا کیا ہے پھر یہ رشتے، جب بیٹے اور بیٹیوں کے رشتے تلاش کرنے جاتی ہیں تو عجیب و غریب سوال کرتی ہیں، بہت عقل مند بننے کی کوشش کرتی ہیں، اور اس عقل مندی تو ان میں ہوتی نہیں ہے، اتنی نہیں ہوتی جس طرح آپ ان کو دیکھتے ہیں۔ قرآن کا واضح طور پر ارشاد موجود ہے کہ عورت ضعیف العقل ہے، تو ضعیف العقل کو کس طریقے سے آپ اہم معاملات میں آگے رکھ سکتے ہیں؟ مرد کو چاہیے انہیں اپنے بڑے معاملات میں شامل نہ کرے۔ یہ ضعیف العقل ہونے کی وجہ سے بہت سارے اہم معاملات میں ان کو ناکامی ہو جاتی ہے اور بعد میں بہت سارے مسائل بنتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، بالآخر بہت سارے فساد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو عورت چال باز ہے، چال باز ہی کرنا اس کا کام ہے۔ شریر عورتیں بھی موجود ہیں، الحمدللہ اللہ کی طرف سے ان عورتوں کو اللہ نے اچھا بنایا ہے، لیکن بعض عورتیں ایسی ہیں جن کے اوپر شیطان کا کنٹرول ہو جاتا ہے، بعض کیونکہ ادھر ادھر عجیب و غریب جنتر منتر کے چکر میں پڑے رہتے ہیں تو شیطان ان کو ضعیف العقیدہ سمجھ کے ان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور ان کو پھر ان کو وہم میں شامل کرتا ہے، ان کے اوپر طرح طرح کی بیماریاں آتی ہیں، ان کو کبھی کبھی خون نظر آنے لگ جاتا ہے، کبھی کبھی ان کو پتہ عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ یہ بھی ان کی شیطانی اور عورت کی مشترکہ چال ہوتی ہے کہ عورت کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ اگر اس طرح کی صورتحال کرے گی تو اسے کبھی دربار پہ لے جائیں گے، کبھی گھمانے پھرانے ان کو اسلام آباد، کبھی پنڈی، کبھی مری، کہیں نہ کہیں لے کے جائیں گے۔ ویسے تو عورتوں کو کوئی لے کے نہیں جاتا، تو یہ ان کو بہانا شیطان کی طرف سے سکھایا جاتا ہے۔ تو عورتوں کو لہٰذا بہت آگے رکھنے کے بجائے انہیں پیچھے رکھا جائے اور ان کی باتوں کو بہت یقین نہ کیا جائے، ان کی باتوں کے اوپر تحقیق کی جائے، اور خاص طور پہ ان کے جو آنسو ہیں ان کے اوپر تو بالکل یقین نہ کیا جائے کہ عورت کا آنسو ہتھیار ہے، اور یہ مکاری کے اوپر بھی استعمال ہوتا ہے۔ بہت زیادہ عورتوں کا یہ آنسو والا ہتھیار مکاری چالاکی کے اوپر استعمال ہوتا ہے، لیکن جو اچھی عورتیں ہوتی ہیں وہ بہت کم گلے شکوے کرتی ہیں، بہت کم اس طرح کی روتی ہیں، بہت کم یہ اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہیں، بلکہ جی میں جی کرتی ہیں، خاوند کے ساتھ ہوتی ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہیں، بھائی کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ اپنے حدود میں رہتی ہیں، جس کی وجہ سے ایسی عورتیں عزت دار گھرانوں میں ہوتی ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے عزت دار مرد لکھے ہیں اور یہ عزت پاتی ہیں یہاں تک کہ ان کو اللہ جنت میں بھی لے جاتے ہیں۔ تو لہذا عورتوں کے اوپر بہت ساری ڈسکس ہے جو انشاءاللہ مزید آگے جا کے کریں۔